نمازی کے سامنے سے گزرنا بلا سترے کے بہت بڑے گناہ کا کام ہے، اور حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر گزرنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 تک کھڑا رہے، 40 دن، 40 مہینے، 40 سال تک وہ کھڑا رہے گا کہ میں ویٹ کر لیتا ہوں لیکن اس کا عذاب بہت بڑا ہے۔ تو نمازی کے سامنے سے نہیں گزرنا چاہیے، اور نمازی کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بعض مرتبہ مسجدوں میں ہوتا ہے کہ بعد میں آنے والے جن کی رکعتیں چھوٹ گئی وہ بالکل اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ آگے سے جو پہلے سے آگے اگر ان کو نکلنا ہوگا، کسی کی ایمرجنسی ہوگی، کسی کو تقاضا ہوگا، کسی کو کام پر جلدی پہنچنا ہوگا، کسی کو اپنے معمولات کے لیے سنت اور نوافل کے لیے گھر پر پہنچنا ہوگا، بس وہ جہاں چاہتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بالکل غلط بات ہے، دوسرے کو مشقت میں ڈالنے والی بات ہے، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں چاہیے کہ سامنے سترا رکھ لیں۔ سترا کیسا ہونا چاہیے؟ اس کے بارے میں یہ کہ ایک ذرا، ایک گز شرعی، ایک ذرا کے برابر کوئی لمبی چیز اپنے سامنے رکھ دیں جو کم سے کم ایک انگلی کے برابر موٹی ہو اور ایک ہاتھ ایک بالش کے برابر ہو، ایسی کوئی چیز سترے کے طور پر رکھ دیں، پھر اس کے آگے سے گزر سکتے ہیں۔ تو بہرحال دونوں کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے، گزرنے والے کو گزرنا نہیں چاہیے، لیکن آج زیادہ غفلت ہم نمازی جو مسجد میں خاص طور پر جو مسبوق ہوتے ہیں، جن کی رکعتیں چھوڑ جاتی ہیں، وہ کہیں بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ یہاں تک دیکھا ہے کہ امام صاحب نے دوسرا سلام بھی پھیر دیا، اب تو آپ کی جماعت چلی گئی، پھر بھی وہ صف میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بھائی اب جب جماعت چلی گئی، سلام بھی نہیں ملا، تو آپ کسی کونے میں جا کر نماز پڑھ لو نا، اب جو آگے سے لوگ آئیں گے ان کو آپ کی وجہ سے 4 رکعت تک ویٹ کرنا پڑے گا۔ تو یہ لوگوں کو کائے کو ہم مشقت میں ڈال رہے ہیں؟ ایک تو ہم نے نماز کے وقت کا خیال نہیں کیا، تاخیر سے آئے، اپنی جماعت بھی گوائی اور دوسرے کو بھی مشقت میں ڈال رہے ہیں۔ تو نماز پڑھنے والے کو بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور گزرنے والے کو گزرنے میں بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔